بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ میں داخل ہوتے تو سیدھے منہ کے سامنے چلے جاتے، دروازہ پیٹھ کی طرف ہوتا اور آپ آگے بڑھتے۔ جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریب 3 ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے۔ اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے متعلق بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 506۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عبیداللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کجاوے کو اپنے سامنے کر لیتے اور اس کے آخری حصے کی جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے ایک کھڑی سی لکڑی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 507۔ اسود بن یزید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا۔ حالانکہ میں چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چارپائی کے بیچ میں آ جاتے یا چارپائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے، پھر نماز پڑھتے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا، اس لیے میں پایتی کی طرف سے کھسک کے لحاف سے باہر نکل جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 508۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری سند، اور ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے، کہا ہم سے حمید بن بلال ادوی نے، کہا ہم سے ابو صالح سمان نے، کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کے سینہ پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ اب ابو سعید رضی اللہ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید رضی اللہ عنہ، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے، اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اسے لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 509۔ بصر بن سعید کو زید بن خالد نے ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر 40 تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا۔ ابو نضر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بصر بن سعید نے 40 دن کا کہا یا مہینہ یا سال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 510۔ مسلم بن صبیح نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ کتا، گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ جب سامنے آ جائے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کے درمیان سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے ضرورت پیش آئی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دوں، اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی۔ عامش نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے،
انہوں نے عائشہ سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 511۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 512۔ عبداللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی، میرے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی، پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا لیتی تھی۔ اس زمانہ میں گھروں کے اندر چراغ بھی نہیں ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 513۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، یعنی کتا، گدھا اور عورت۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ میں چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلہ کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت پیش آئی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 514۔ ابن شہاب نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی چیز نہیں توڑتی، کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قبلہ کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 515۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے۔ ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے کہ سجدہ میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 516۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے کے برابر میں ہوتا تھا اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا نماز پڑھتے میں میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 517۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں سوتی رہتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 518۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے برا کیا کہ ہم کتوں کو اور گدھوں کے حکم میں ذکر کر دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 519۔ عمرو بن میمون نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک قریشی بولا، اس ریاکار کو نہیں دیکھتے کیا کوئی ہے جو فلاں قبیلہ کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، خون اور اوجھڑی اٹھا لائے، پھر یہاں انتظار کرے، جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو گردن پر رکھ دے۔ چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر یہ غلاظتیں ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہی کی حالت میں سر رکھے رہے۔ مشرکین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ ایک شخص غالباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، وہ ابھی بچہ تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 520۔